کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا لمحہ دیکھا ہے جب لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جب ہر راستہ بند نظر آتا ہے، کوئی امید باقی نہیں رہتی، مسائل ایک کے بعد ایک بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دل ٹوٹ کر کہتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ ایسے وقت میں انسان اکثر سوچتا ہے، کیا واقعی اللہ میری دعائیں سنتا ہے؟ کیا اللہ میری مدد کرے گا؟ یاد رکھیں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد آپ کے بہت قریب ہوتی ہے، لیکن ہم اکثر اسے پہچان نہیں پاتے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس نے مشکلات کا سامنا نہ کیا ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے لے کر عام انسان تک سب کو مشکل وقت سے گزرنا پڑا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے طویل بیماری برداشت کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے سالہ سال قید خانہ گزارا۔ یہ سب ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ مشکل وقت اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یقیناً ہم تمہیں خوف، بھوک، مال جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور ان میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اب آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گی جن کو فالو کر کے آپ اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے صبر کے ذریعے۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب انسان مشکل وقت میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مدد ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے دعا۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یعنی دعا وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے نماز کے ذریعے۔ نماز انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہے اور اسے مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ 4 پوائنٹ ہے استغفار کے ذریعے۔ کبھی کبھی مشکلات ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے اور وہ تم پر بارشیں برسائے گا۔ 5 پوائنٹ ہے توکل کے ذریعے۔ جب انسان ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنا دیتا ہے جن کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے تو اس کا ہماری زندگی پر روحانی اثر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ مشکلات بڑی لگتی نہیں، دل کو سکون ملتا ہے، انسان مایوس نہیں ہوتا۔ یہی یقین اسے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم اسلامک ہسٹری دیکھیں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سمندر کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، جب پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے سمندر، تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا، اور اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں واقعہ، جب ہجرت کے وقت کفار غار کے دروازے تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر گھبرا گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے اپنی مدد بھیجی۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب سب راستے بند ہوں تو اللہ کا راستہ کھلتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ صبر کریں، گھبراہٹ سے مسائل حل نہیں ہوتے، صبر ہی اصل حل ہے۔ دعا کو معمول بنائیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں۔ نماز قائم کریں، نماز صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ دل کو سکون دینے والی طاقت ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کثرت سے کریں، روزانہ استغفار کرنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں، یقین رکھیں کہ اللہ کی منصوبہ بندی سب سے بہترین ہے۔ یاد رکھیں، زندگی کا مشکل وقت ہمیشہ برا نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب بلاتا ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے، دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے، استغفار کریں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ شاید وہ مدد آپ کے دل کے سکون کی صورت میں ہو، شاید کسی آسان حل کی شکل میں، یا شاید ایک ایسے راستے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے اگلی بار جب آپ مشکل میں ہوں تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، چاہے وقت کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، یہ ایک حقیقت ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ انسان کا دل جب دکھ اور تکلیف میں ڈوبا ہو تو اسے لگتا ہے کہ یہ غم کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن وقت کا پہیہ کبھی ایک جگہ نہیں رکتا۔ آج کا دکھ کل کی یاد بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ کشادگی ہے۔ یہ آیت اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔
اللہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ مشکل میں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم صبر کرتے ہیں یا شکوے؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں یا مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں؟ کیونکہ مشکل تو گزر جائے گی، لیکن اس مشکل کے دوران ہم نے اللہ کو یاد کیا یا نہیں، یہی چیز ہماری زندگی بدل دیتی ہے۔ مشکل وقت گزر جاتا ہے، زخم بھر جاتے ہیں، لیکن انسان کے صبر اور اللہ سے تعلق کے وہ لمحے ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کوشش کیا کریں کہ جن چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ دعا ہے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ اسی طرح اچھی سی ویڈیوز سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔